مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی ابتدا جو ہے، اس آیت کریمہ کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی سب سے پہلے جو ہے اے ایمان والو کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. کتب علیکم الصیام یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو جو ہے مخاطب کیا، پھر مخاطب کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے ایمان والوں پر فرض ہے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے ایمان والوں پر فرض ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں پر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں جو ہے شریعت میں روزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں شریعت کی نظر میں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچے رہنے کا نام جو ہے روزہ ہے. یعنی اگر کوئی غروب آفتاب سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس لیے نہیں کھاتا ہے، اس لیے نہیں پیتا ہے کہ میں روزہ ہوں، یعنی روزے کی نیت سے جو ہے وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا جو ہے،
تو وہ اس کا نہ کھانا اس کا نہ پینا جو ہے روزہ کہلائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے صبح صادق سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اہل ایمان کو کھانا پینا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزہ فرض کر دیا تو کچھ لوگوں کو جو ہے یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم پر ہی روزہ فرض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے پہلے ہی دے دیا کہ تم پر صرف یہ روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے۔ اب جب آپ کتابوں کے اندر جو ہے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ روزہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں جو ہے روزے فرض تھے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، ہر نبی کی شریعت میں جو ہے روزہ فرض تھا، ہر نبی کی شریعت میں جو ہے روزہ فرض تھا، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے روزے میں اور انبیاء اکرام کے روزے میں جو ہے، یعنی جو اور انبیاء اکرام کو شریعت دی گئی تھی ان کی شریعت کے اندر اور ہمارے آقا کی شریعت کے اندر جو ہے تھوڑا سے احکام میں فرق ہے، تھوڑا سے احکام میں فرق ہے، دن میں فرق ہے، وقت میں فرق ہے، مگر روزہ جو ہے ہر شریعت میں جو ہے فرض ہی رہا ہے، ہر شریعت میں روزہ فرض رہا، اور امت محمدیہ پر جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے 10 شعبان 2 ہجری میں جو ہے فرض ہوا ہے، 10 شعبان 2 ہجری میں جو ہے فرض ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہم اور آپ کو جو ہے کس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کا روزہ کیوں فرض کیا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کا روزہ کیوں فرض کیا؟ 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے ہیں، مگر ایک مہینہ ایسا جو ہے آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیز بھی کھانے پینے سے روک دیا۔ آخر یہ روزہ جو ہے کیوں ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزہ فرض کیا ہے، ہم اور آپ کو متقی پرہیزگار بننے کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے ہم اور آپ پر کہ اس نے جو ہے ایک ایسا مہینہ ہم اور آپ کو دے دیا تاکہ ہم اور آپ جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھ کر جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو سال سے جو ہے روزہ کو رکھتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ روزہ رکھتے رکھتے ان کے بال سفید ہو گئے، مگر ان کے اندر جو ہے تقوی نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو، پرہیزگار ہو جاؤ
متقی ہو جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہے؟ تو نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے رب کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے، سچا ہے۔ کبھی بھی اللہ کا فرمان جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم اور آپ کے روزے میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو تقوی پرہیزگاری نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، مگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی متقی نہیں بن پا رہے ہیں، پرہیزگار نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے میں کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہر چیز کے جو ہے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے بھی دو پہلو ہیں، روزے کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نہ کھائیں نہ پیئیں، ان سب چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ جب ہم روکے رکھیں گے تب ہم روزے دار کہلائیں گے۔ ایک پہلو یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے کھانے پینے وغیرہ سے جو ہے باز رکھیں، تب ہم روزے دار کہلائیں گے۔ اور ایک پہلو یہ ہے روزے کا کہ ہم اپنے آپ کو جہاں پر کھانے پینے سے باز رکھتے ہیں وہیں پر ہم کو جو ہے اپنی زبان کو بھی روک کر رکھنا ہے۔ ہم کو اپنی زبان سے جو ہے گالی گلوچ اور جو غلط باتیں ہیں اس کو بھی نہیں نکالنی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی آنکھ کو بھی غلط کام کی طرف نہیں لے جانا ہے، غلط چیز کو نہیں دیکھنا ہے۔ تب تو جو روزے کی روح ہے ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے، تب تو ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ مگر ہم اور آپ کرتے کیا ہے، ہم اور آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، مگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے پیر کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے رب کا اعلان ہے کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہم متقی اور پرہیزگار جو ہے نہیں بن پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے روزے کے ایک پہلو کو لے لیا اور روزے کے دوسرے پہلو کو جو ہے چھوڑ دیا۔ ہم نے روزے کے ایک پہلو کو لے لیا، روزے کے ایک پہلو کو چھوڑ دیا۔ تو جب ہم نے ایک پہلو کو چھوڑ دیا اور ایک پہلو کو لے لیا تو ہمارے روزے کے اندر جو ہے ناقص پایا گیا، اور ناقص پانے کی وجہ سے جو ہے ہم روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے، روزے کی روح تک نہیں پہنچ پائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں کہ روزہ تو ہوتے ہیں مگر اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، موبائل میں جو ہے اور تمام طرح کی خرافات جو ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنی روح یعنی روزے کی جو روح ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر صحابہ کرام کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند ہونے سے پہلے صحابہ کرام جو ہے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آنے لگتا تھا، یعنی ماہ شعبان کے آخری ایام میں جو ہے
میرے آقا صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک نیا جذبہ آ جائے، لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ آ جائے، لوگ جو ہے عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آنے والا تھا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے صحابہ اکرام کی انجمن میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری شعبان کو خطبہ دیا۔ اے لوگوں، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں، سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت بامبارک مہینہ ہے، جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں سنو، ہم اور آپ کے بیچ جو ہے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بامبارک مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں اس میں جو ہے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو رات میں قیام کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس مہینے میں نیک عمل وہ افعال خیر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو ہے فرض کے علاوہ جو ہے نفلی عبادت کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ فرض کے برابر جو ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم ایک رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ جب ایک فرض ہم ادا کرتے ہیں تو ایک فرض پر جو ہے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ مگر اب جب دیکھا جائے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے جو روزہ رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے سر پر روزے کو اٹھا رکھا ہے کہ کتنی جلدی مغرب کی اذان ہو جائے ہم روزے کو پٹک دیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، روزہ جو ہے ماہ رمضان المبارک جو ہے صبر کا مہینہ ہے۔ روزے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور دیکھو بہت تیزی سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے اور آگے فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، یعنی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور آگے میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی روزے دار کو
افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور خلاصی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے کسی روزے دار کو جو ہے افطاری کرا دی، اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطاری کرا دی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب میرے آقا نے اس حدیث پاک کو صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے بھر پیٹ کھلا سکے، تو اب ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ افطاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی روزے دار کو جب بھر پیٹ ہم کھلائیں گے تب یہ ثواب ملے گا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے جو ہے کسی روزے دار کو صرف ایک کھجور کھلا کر افطاری کرا دی تب بھی تم کو یہ ثواب ملے گا، اور اگر تمہارے پاس کھجور نہیں ہے، تم نے صرف ایک گھونٹ پانی کی کسی روزے دار کو پلا دیا افطاری کے لیے تب بھی تم کو یہ ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب جو ہے میرے آقا نے بتایا ہے صرف افطاری کرانے پر۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے بوجھ ہلکا کر دے، یعنی جس کے ماتحت کام کرنے والے نوکر ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ماتحت اگر کسی کے ماتحت جو ہے نوکر ہو تو اس کا بوجھ ہلکا کر دے۔ بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم کام لے، اس سے کم کام لے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ لوگ جو ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی نیت کریں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے اس کا ایک عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت والا ہوتا ہے، ایک عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت والا ہوتا ہے، اور ایک عشرہ جو ہوتا ہے آخر والا وہ جہنم سے آزادی والا ہوتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے جھما جھم برستی ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت جو ہے میرا مولا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ توبہ و استغفار کریں، عبادت کریں، نیکیاں کر کے جو ہے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔